تم روضہ رسول کے سامنے رسول اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ دینا کہ نسیم اختر کی جتنے لوگوں نے مخالفت کی ہے نسیم اختر نے ان کو بھی معاف کر دیا، نسیم اختر سے جتنے بھی دشمن ہیں سب کو نسیم اختر نے معاف کر دیا، یہ میرے سرکار ملت کی سنت ہے۔ مفلس سلطان بنا دیے ہیں تو ان کی چمک نے مہر و ماں جگمگا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہر و ماں جگمگا دیے ہیں، اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، اور آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امچھر شریف، فیضان کچھوچھا شریف، نعرہ تکبیر۔ سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کونوں مقام میں پہنچے، وہ بارگاہ شاہ کونوں مقام میں پہنچے، کتنا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے، کتنا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے، ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، اور محشر میں جب کہ آیا عصیاں شعار بندہ، عصیاں شعار بندہ گنہگار کو بولتے ہیں، محشر میں جب کہ آیا عصیاں شعار بندہ، تھا مضطرب کہ دیکھو انجام کیا ہو میرا، تھا مضطرب کہ دیکھو انجام کیا ہو میرا، اور امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا تو بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور اے احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر اسرار دی کا محرم، مختار اس کا کلام حسن شعر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو۔ معزز سامعین کرام، میں نے 1 سال قبل ایک جگہ میں نے تقریر میں ایک بات کہی تھی، اور نسیمیوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ سرکار ملت حضرت سید شاہ نسیم اختر قادری کے مریدین اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں۔ میں نے اس تقریر میں اس بات کی گواہی دی تھی کہ نسیمی وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، نسیمی وہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، زندہ باد، نسیمی وہ ہے جو فتاوی رضیہ کو مانتا ہے، نسیمی وہ ہے جو تاج الشریعہ کو مانتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کلپ کو پورے ہندوستان میں وائرل کیا گیا۔ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یا آپ نے جو تقریر میں یہ کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ ہم کہا سچ ہے، بالکل سچ ہے، لیکن دیکھو ہمارے اس زبان کی لاج، ہمارے جد اعلیٰ قطب الاقطاب فرد الافراد نائب غوث الثقلین حضرت سیدنا محمد قادری امچھری نے رکھی،
اور خود ہماری اس تقریر کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ہماری زبان کی لاج خود اعلیٰ حضرت نے رکھا، اور آج خود اعلیٰ حضرت نے ہماری تقریر کی سچائی کی مہر لگانے کے لیے نسیمیوں کے اسٹیج پر اپنے خاندان کے ایک فرد حضرت علامہ محمد منان رضا خان منانی میاں کو بھیج دیا اور کہا کہ جا کر نسیمیوں کے اسٹیج پر تم جا کر یہ ثابت کر دو کہ نسیمی وہ ہے جو سب کو مانتا ہے، نسیمی وہ ہے جو سب کو مانتا ہے۔ آج منان رضا خان منانی میاں ہمارے اسٹیج پر جب آئیں گے تو ہماری بات کے اوپر سچائی کی آج مہر لگ جائے گی۔ چونکہ میں نے کہا تھا تو کتنے انہیں یقین کیا، کتنے نے نہیں یقین کیا، میں نہیں جانتا، لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے تو آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ یقیناً جب اعلیٰ حضرت کے خاندان، اعلیٰ حضرت کے اولاد، اعلیٰ حضرت کے فرزند جب نسیمیوں کے اسٹیج پر آ گئے تو یقیناً یہ نسیمی محبت کرتا ہے تبھی تو آئے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور وہ ائمہ حضرات جو دن میں نسیمیوں کا جنازے کی نماز پڑھاتے تھے اور رات میں نکاح کرتے تھے، آج کے بعد سے ان کو بھی اب ضرورت نہیں ہے نکاح کرنے کی، چونکہ منانی میاں جب آ گئے تو اب کمیٹی کو آپ بتا سکتے ہو کہ پہلے منان رضا منانی میاں سے سوال کرو، بعد میں ہم سے سوال کرنا۔ ہم تو سید ہیں، سیدوں کی تعظیم کرنے کا طریقہ تو خود اعلیٰ حضرت نے بتایا، اور ان سے پہلے ہزاروں لاکھوں علماء جو گزر کے انہوں نے بتایا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہم خاندان حسین سے نسبت رکھتے ہیں، ہم مولا علی کی اولاد ہیں، ہم نہ کسی کو برا دیکھتے ہیں نہ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، لیکن افسوس تو ان لوگوں پر آتا ہے کہ وہ منانی میاں جن کی عمر کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، لگ بھگ 80 سال کی عمر منانی میاں کی ہو گئی، اور یہ مفتی اعظم کے مرید و خلیفہ بھی ہیں، مفتی اعظم سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کیا ہے، 70 سال پہلے 60 سال پہلے انہوں نے تعلیم حاصل کیا۔ منانی میاں کو اس دنیا کا بہت تجربہ ہے، بڑے بڑے جلسوں میں جانے کا بھی تجربہ ہے، انسان سے ملنے کے بعد بھی منانی میاں کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ کون ہم سے محبت کرنے والا ہے، کون ہم سے نفرت کرنے والا ہے، کون باغی اعلیٰ حضرت ہے، کون باغی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ منانی میاں سے زیادہ تجربہ آپ کو نہیں ہے، لیکن افسوس ان فیس بک پر چند لائن لکھنے والے علماء سے ہے یا ان لوگوں سے ہے جنہوں نے فیس بک پر اور گروپ کے اندر یہ لکھ کر بھیجا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم رضا خان کے ماننے والے ہیں، منانی میاں تو منمانی میاں ہیں۔ ارے تمہاری عمر سے زیادہ عمر کا ان کے پاس بیٹا ہے، تم تو ایک مدرسے کے مدرس سے تعلیم حاصل کیے ہو، لیکن منانی میاں خود مفتی اعظم کے خاندان سے بھی ہیں اور خود ان کے مرید و خلیفہ بھی ہیں، خود ان سے بھی تعلیم کیے ہیں، اور ان کو بولنے میں جب تمہیں شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے تو پھر تمہارے جیسا انسان مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار نہیں ہو سکتا، تمہارے جیسا انسان خاندان اعلیٰ حضرت کا وفادار نہیں ہو سکتا، تمہارے جیسا انسان خاندان اعلیٰ حضرت سے وفاداری کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ منانی میاں نے اپنے کاندھے پہ جو بیڑا اٹھایا، جو خانقاہیں دور ہو گئی تھی بریلی شریف سے، منانی میاں نے اپنے کاندھے پہ یہ بیڑا اٹھا کے ان خانقاہوں کو پھر بریلی شریف تک پہنچانے کا کام کیا، اور یہ واحد منان میاں کی ذات گرامی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں جو خانقاہ دور ہو گئی تھی، ان چھوٹے چھوٹے عالموں کی وجہ کر، نفرت پھیلانے والوں کی وجہ کر، چند روٹیوں کے چکر میں آ کر جو آپس میں دو قوموں کو لڑا دیا ہے، یہ منانی میاں کی شخصیت ہے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں جو دور خانقاہ ہو گئی ہے اسے قریب کر دیا تو یہ منانی میاں کا احسان آپ لوگوں پر ہے۔ جب منانی میاں کو نہیں مان سکتے تو جامی میاں کو کیا مانو گے؟ جب منانی میاں کو نہیں مان سکتے تو عابد میاں کو کیا مانو گے؟
اس لیے میں نے قرآن مقدس کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صلح کرانا یہ نبی کی سنت ہے. صلح کرنا اور صلح کرانا یہ علی کی سنت ہے. صلح کرنا اور صلح کرانا یہ امام حسن کی سنت ہے. صلح کرنا اور کرانا یہ امام حسین کی سنت ہے. مولا علی نے بھی صلح کیا ہے اور میرے نبی نے بھی صلح کیا ہے. صلح حدیبیہ آپ نے علماء کے زبانی بارہا سنا ہوگا. حالانکہ میرے رسول مکے والوں سے صلح کر رہے ہیں اور ساری باتیں مکے والوں کی میرے آقا مان رہے ہیں. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہم شہادت دینے کے لیے تیار ہیں, ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جھک کر صلح کر رہے ہیں. ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جھک کر صلح کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھوں کے اوپر انگلی رکھا اور کہا عمر ایسا خیال میں دل میں نہ لاؤ, یہ میرے آقا ہیں, یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے رہبر ہیں, یہ جو صلح کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. دیکھنے میں تو لگا حضرت عمر کو کہ صلح میں ہم کمزور ہیں, لیکن میرے آقا نے صلح جب کیا تو دنیا والوں نے دیکھا کہ وہی مکے کے کافر مشرکین میرے آقا کے قدموں پر آ کر گرے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی بھر اس بات کا ملال رہا, افسوس رہا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جب صلح حدیبیہ کر رہے تو میری زبان جو اس بات کو حضرت ابو بکر سے کہہ دی مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے. زندگی بھر وہ اس افسوس میں رہے. آج مدلانی میاں کچھوچا شریف کی خانقاہ میں جا رہے ہیں, مہریرہ شریف کی خانقاہ میں جا رہے ہیں, حضرت شریف کے نسیمیوں کے بیچ آ رہے ہیں, دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہوگا. ان لوگوں کو جو چند روٹیوں کے ٹکڑے پر قوم کو لڑا کر بیٹھے ہوئے, ان لوگوں کو جو چند سکوں کی خاطر نسیمیوں کو دو حصے میں بانٹ کر رکھے ہوئے, ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہوگا کہ آج مدنان میں اس اسٹیج پر آ گئے, کل ہم نسیمیوں کو چہرہ کیا دکھائیں گے. افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے سینے کو تان کے رکھو, اپنے دل کو بڑا کرو اور نسیمیوں کو گلے سے لگا لو کہ اب تک ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا, جب منان میں اعلیٰ حضرت کا خاندان آ گیا تو یقیناً نسیمی اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے. آج سے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. تسلیم کر لو. یہ چند روٹی یہاں کام دے دے گی, آخرت میں کام نہیں دے گی, اس بات کو یاد رکھنا. اور مولا علی نے بھی صلح کیا, حضرت امام حسن نے بھی صلح کیا. جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیا, اس وقت امام حسن کے ماننے والے کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی. حسن 40,000 مسلمان آپ کے ایک حکم پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں, آپ صلح نہ کریں. لیکن امام حسن کو ان 40,000 لوگوں کی جان کی فکر تھی. کہا نہیں, ہم اپنے نبی کی امت کو دو ٹکڑوں میں نہیں بٹنا دیتے, ہم دو گروپ میں نہیں بٹنے دیں گے, ہم اپنے نبی کی امت کی گردنوں کو کٹنے نہیں دیں گے, ہم اپنے رسول کی امت کو خون نہیں گرنے دیں گے, ہم اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دیں گے. اور حضرت امام حسن نے صلح کر لیا. آج حضرت امام حسن کی 6 مہینہ کی خلافت راشدہ میں شامل ہو گئی, اور حضرت امیر معاویہ کی 20 سال کی خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے جب انسان صلح کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جھک کر صلح کر رہا ہے. نہیں, آج مدنانی میاں ہمارے درمیان آئے ہیں, یقیناً آپ کو مان لینا چاہیے, تسلیم کر لینا چاہیے کہ سرکار ملت حضرت سید شاہ نسیم اختر قادری کی پوری سوانح حیات کو پہلے منانی میاں نے پڑھا ہوگا, ان کے بارے میں جانا ہوگا, ان کے بارے میں سمجھا ہوگا, تب انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ ہاں نسیمیوں کی اسٹیج پر مجھے جانا چاہیے. اگر کہیں بھی نقص نکلتا, اگر کہیں بھی ذرا برابر بھی منانی میاں کو لگتا کہ نہیں نسیمی شرع سے الگ ہے, شریعت سے الگ ہے, مطلب کہ اعلیٰ حضرت سے دور ہے, تو منانی میاں کبھی بھی ہرگز ایسا فیصلہ نہیں کرتے. اس لیے میرے دوستو, آج کے بعد سے آپس میں مل کے رہو,
اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں طاقت ہے، یہ مٹھی بند کرنے میں طاقت ہے، صرف ایک انگلی کوئی بھی موڑ سکتا ہے، لیکن یہ مٹھی کو کھولنے میں وقت لگے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ کا رب بھی کہتا ہے کہ بغیر کوئی تکرار کے، بغیر کوئی تفرقہ کے، بغیر کوئی جھگڑا کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ آپ پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قوم نے حضرت علامہ عسقلانی سے پوچھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہاں پر اللہ کی رسی ہے جس کو ہم لوگ مضبوطی سے پکڑ لیں؟ تو حضرت علامہ عسقلانی نے کہا اللہ کی رسی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی رسی مصطفیٰ کی شریعت ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی اللہ کی رسی ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا کے میدان میں صلح کے لیے تیار تھے۔ جب امام حسین نے آخری خطبہ دیا کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے، تو امام حسین نے اس وقت بھی صلح کے لیے تیار تھے۔ کوئی نہیں بچا تھا حسینی خیمہ میں سوائے مولا حسین کے، لیکن پھر بھی مولا حسین نے کہا کہ اگر میرے نبی کی امت میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہے تو ہم سارے اپنے خاندان والے کے خون کو بھول جائیں گے۔ اور آخری خطبہ میرے حسین نے اسی لیے دیا کہ صلح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، میرے نانا کی سنت ہے، صلح کرنا میرے بابا کی سنت ہے، صلح کرنا میرے بھائی کی سنت ہے۔ سارے کو گوانے کے بعد، سارے لوگوں کی جان چلی جانے کے بعد امام حسین نے یزیدیوں سے آخری خطبہ دیا تھا کہ اے لوگوں، اگر آپ بھی میری بات کو مان لیتے ہو تو ہم تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اکبر کے قاتل کو معاف کر دیں گے، ہم اصغر کے قاتل کو معاف کر دیں گے، ہم حور کے قاتل کو معاف کر دیں گے، ہم قاسم کے قاتل کو معاف کر دیں گے، ہم اپنے خاندان کے جتنے لوگ اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہم سبوں کے قاتل کو معاف کر دیں گے۔ لیکن وہ بدنصیب تھا جس نے امام حسین کی بات کو نہ مانا اور تھوڑی سی دنیا داری کے لیے، تھوڑی سی عزت کی خاطر، تھوڑی سی بادشاہیت کی خاطر، تھوڑی سی سلطنت کے لیے اس نے پورے میرے نبی کے خاندان کو قتل کر دیا۔ اب اور نیچے آؤ، غوث اعظم نے بھی صلح کیا ہے، غوث اعظم نے بھی صلح کیا ہے۔ غوث اعظم کے مقابلے میں بھی جب میرے غوث اعظم نے کہا قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کے کاندھے پر، ایک بدبخت نے کہہ دیا کہ آپ کا قدم سارے ولی کے کاندھے پر ہو سکتا، میرے کاندھے پر نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم نے سن لیا اس بدبخت کی آواز کو، تو غوث اعظم نے کہا کہ اگر تیرے کاندھے پر میرا قدم نہیں ہوگا تو سور کا قدم ہوگا۔ اور ایک دن وہ آیا، دنیا نے دیکھا تو اس شخص کے کاندھے پر سور چڑھ گیا، لیکن بعد میں وہ اگر میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں جھکا، معافی مانگا تو میرے غوث اعظم نے معاف کر دیا، اس سے صلح کر لیا۔ یہ سرکار ملت سے یہ شاہ نسیم اختر قادری، دشمنوں نے تنگ کیا، 33 سال تک لوگوں نے پریشان کیا، سرکار ملت کو اکیلے میں بیٹھ کے آنسو بہایا، سرکار ملت کو رلایا، سرکار ملت کو تکلیفیں دی، ہزاروں کتابیں سرکار ملت کے خلاف میں چھپی، ہزاروں اشتہار سرکار ملت کے خلاف میں چھپی۔ سب کو سرکار ملت کو پتا تھا کہ کون کے خلاف ان لوگوں کو بہکا رہا ہے، کون ہمارے خلاف ان عوام کو کھڑا کر رہا ہے، کون ہمارے خلاف آوازیں بلند کروا رہا ہے۔ سرکار کو پتا تھا، سرکار خاموش تھے، لیکن جب صلح کرنے کی بات آئی تو اپوزٹ پارٹی نہیں آیا صلح کرنے کے لیے، مخالف پارٹی سرکار کی طرف صلح کرنے کے لیے نہیں آیا، تو خود سرکار ملت نے اپنے آباء و اجداد کی سنت کو قائم رکھتے ہوئے خود چھوٹے سرکار کو فون کر دیا مدینے کی سرزمین پر کہ چھوٹے سرکار آپ ابھی کہاں ہو؟ چھوٹے سرکار نے کہا روضہ رسول کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے سرکار ملت نے کہا کہ بیٹا، میرے بھائی، دشمنوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے، دشمنوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، دشمنوں نے ہمارے خلاف بہت سی آوازیں بلند کی ہیں، دشمنوں نے بھدرک چھڑانے تک کا چیلنج کر دیا، لیکن جس کے سر پر رسول پاک کا ہاتھ ہوگا، جس کے سر پر علی کا ہاتھ ہوگا، جس کے سر پر امام حسن حسین کا ہاتھ ہوگا، جس کے سر پر غوث اعظم کا ہاتھ ہوگا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ اور نسیم اختر قیامت تک اسی بھدرک کی سرزمین پر رہے گا۔ لیکن میرے بیٹا، آج تم روضہ رسول کے سامنے رسول اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ دینا کہ نسیم اختر کی جتنے لوگوں نے مخالفت کی ہے، نسیم اختر نے ان کو بھی معاف کر دیا، نسیم اختر سے جتنے بھی دشمن ہیں سب کو نسیم اختر نے معاف کر دیا۔ یہ میرے سرکار ملت کی سنت ہے۔
یہ جو خاندان ہے نا، یہ جو خاندان ہے نا جسے امام حسین کا خاندان کہتے ہو، یہ جو خاندان ہے نا جس کو علی کا خاندان کہتے ہو، یہ جو خاندان ہے نا جس کو تم نبی کا گھر کہتے ہو، یہ نبی کا گھر پیدا ہوا ہے ظلم سہنے کے لیے، ظلم سہنے کے بعد بدلہ لینے کے لیے نہیں پیدا ہوا، معاف کرنے کے لیے پیدا ہوا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، کیا بات۔ بس ایک کرامت اعلیٰ حضرت کی سن لو، اس کے بعد ہم واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ آج تو بہت سارے لوگوں کو دکھ ہوگا کہ ہم تو چرچا یہ کرتے ہیں کہ یہ امجد شریف والے، یہ بھدرک والے، یہ نسیم سرکار والے، یہ تو اعلیٰ حضرت تو مانتے نہیں، لیکن آج تو خالی اعلیٰ حضرت ہی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہم سادات امجد شریف ہیں، ہم دکھانے والی محبت نہیں کرتے ہیں، ہم چھپانے والی محبت حضرت اویس قرنی کی طرح کرتے ہیں۔ کیا بات۔ اویس قرنی نبی سے محبت کرتے تھے، کسی کو نہیں پتا، لیکن نبی کو معلوم ہے، اور نبی نے ظاہر کر دیا، عمر علی ہم سے محبت کرنے والا اویس ہے، چلے جاؤ اور جا کر امت کی مغفرت کی دعا کرا لو۔ ہم اگر اعلیٰ حضرت سے، خاندان اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، آپ کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ آپ کے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے چند لفظ بول دیں تو میرا 2-4 پروگرام بڑھ جائے، نہیں، ہم اویس قرنی کی سنت کو ہم سادات امجد شریف ادا کرتے ہیں کہ جس طرح اویس قرنی نے خاموشی سے رسول سے محبت کیا، ہم خاندان اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت کا کتاب پڑھو، ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی کبھی کسی سلطان، کبھی بادشاہ کی مدح سرائی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی دنیا دار کی کبھی مدح سرائی نہیں کی، کبھی دنیا دار کے بادشاہوں کی قصیدہ کاری نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر میرا قلم اٹھا تو نبی کی شان لکھنے میں اٹھا، میرا قلم اٹھا تو مولا علی کی شان لکھنے میں اٹھا، میرا قلم اٹھا تو کربلا کے حسنین کے لیے میرا قلم اٹھا، اور میرا قلم جب اٹھا میں نے سادات مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ کے لیے میں نے قلم اٹھایا، میں نے کسی بادشاہ کے لیے کبھی قلم نہیں اٹھایا۔ اور وہ اعلیٰ حضرت پیلی بھیت شریف کے جلسہ کرنے کے لیے، آج تو ہمارے جامع میاں منانی میاں صاحب قبلہ یہ سارے لوگ فلائٹ سے آئے ہوں گے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں لکھنؤ سے بھونیشور، لیکن اعلیٰ حضرت جس زمانے میں تھے اس ٹریفک کا بہت ماحول خراب تھا۔ اعلیٰ حضرت پیلی بھیت شریف کے جلسہ کے لیے، جلسہ کر کے جب صبح واپس ہو رہے تھے، ٹرین پر بیٹھ گئے، ایک اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں پر مغرب کے وقت ہو گیا، مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا، ٹرین کا اسٹاپیج صرف 2 منٹ تھا، ٹرین کا اسٹاپیج صرف 2 منٹ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے مغرب کی نماز کی نیت باندھ لیا، اور اس بات کی گواہی کوئی خان صاحب نہیں دے رہے، اس بات کی گواہی کوئی شیخ صاحب نہیں دے رہے، کوئی انصاری و منصوری صاحب نہیں دے رہے، اس بات کی گواہی، اس منظر کی گواہی کوئی انصاری صاحب نہیں دے رہے، اس بات کی گواہی سید ایوب علی صاحب دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی اس کرامت کو بیان ایک سید کر رہے، سید ایوب علی صاحب کہتے ہیں میں بھی اسی ٹرین میں تھا، اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا کے بعد پوچھا حضرت کہاں جا رہے؟ کہا بریلی شریف جا رہا ہوں۔ مغرب کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، 2 منٹ اسٹاپیج تھا، 2 منٹ میں اعلیٰ حضرت کے لیے نماز پڑھنا 3 رکعت بہت مشکل تھا، ہمارے آپ کے لیے تو آسان تھا، ہم لوگ تو 1.5 منٹ میں نماز پڑھ لیتے، بلکہ ٹرین پہ ہوتے ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 4-3 کو ساتھ لے کر چلتے تھے، نماز تو نماز جماعت سے نماز پڑھتے تھے، نماز تو نماز جماعت سے پڑھتے تھے، 2-3 ساتھ میں ہوتا تھا اور جماعت کر لیتے تھے۔ حضرت سید ایوب علی کہتے ہیں 5 آدمی اعلیٰ حضرت کے ابتدا میں تھے، اب اعلیٰ حضرت نماز پڑھا رہے تھے، میں کھڑکی سے باہر نکال کر جب اپنی گردن کو دیکھا تو دیکھا کہ گرین سنگل ہو گیا ہے، اور ایک گارڈ جو ہوتا ہے ریلوے والا ہرا جھنڈا لے کر وہ ہلا بھی رہا ہے، لیکن ٹرین آگے بڑھ نہیں رہی ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا،
کہ گرین بتی بھی جل رہی ہے، ایک غیر مسلم گارڈ وہ جھنڈا بھی ہلا رہا ہے، پھر ٹرین رکی بھی کیوں ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت پلیٹ فارم پر نماز پڑھتے، اعلیٰ حضرت اگر پلیٹ فارم پر نماز پڑھتے تو یہ مان لیا جاتا کہ وہ گارڈ دیکھ لیتا کہ کوئی بزرگ شخصیت نماز پڑھ رہی ہے تو ٹرین کو 2 منٹ اور روک دو، لیکن اعلیٰ حضرت تو ٹرین کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر یہ ٹرین رکی ہوئی کیوں ہے؟ تو حضرت سید ایوب علی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے داہنے طرف سلام پھیرا، ٹرین بڑھ گئی، ٹرین وہاں سے چھوٹ گئی۔ تو سید ایوب علی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر واقعہ کیا ہوا؟ ڈرائیور کو خبر ہو گئی یا اس گارڈ کو خبر ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے، ٹرین کو روک دیا جائے؟ سید ایوب علی کہتے کہ میں آخری اسٹیشن تک چلا گیا، جہاں تک ٹرین جاتی ہے میں وہاں تک چلا گیا، اور جب ٹرین رک گئی تو میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ وہ گنجھاوا اسٹیشن پر جو تم نے ٹرین روکا تو سگنل تو ہو گیا تھا، گارڈ بھی جھنڈا ہلا رہا تھا، ٹرین آپ بڑھا کیوں نہیں رہے تھے؟ تو اس ڈرائیور نے کہا کہ اچانک کچھ جانور ہمارے انجن کے سامنے آ گئے اور وہ اس وقت تک کھڑے رہے، پتہ نہیں وہ جانور کس لیے کھڑے تھے، 3-4 منٹ تک وہ کھڑے رہے، اس کے بعد وہ جانور ہٹے تو ہم نے ٹرین کو آگے بڑھا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ ڈرائیور نے اعلیٰ حضرت کی نماز کو پورا کرنے کے لیے ٹرین روکا، نہ اس گارڈ نے اعلیٰ حضرت کی نماز کو پورا کرنے کے لیے ٹرین کو روکا، اعلیٰ حضرت کی نماز کو مکمل کرنے کے لیے خود رب کائنات نے کچھ جانوروں کو بھیج دیا کہ تم جا، میرے رسول کا عاشق نماز پڑھ رہا ہے، جب تک اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، اس وقت تک تیری ٹرین کھلے گی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس فیضان امچھر شریف۔ میرے دوستو، آپس کے تفرقے کو ختم کر دو، اگر اچھا چاہتے ہو تو، بھلا چاہتے ہو تو ایک حدیث شریف سن لو، بات ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہو اور رمضان شریف کا مہینہ ہو اور اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہو اور روزہ بھی رکھے ہوئے ہو اور مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو کر نماز بھی ادا کر رہا ہوگا، اور اگر اس کے دل کے اندر میرے خاندان کی، میرے نسب کی، یعنی سیدوں کی ایک ذرہ برابر بھی نفرت ہوگی تو وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے آقا نے کہہ دیا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، اے لوگوں میری اولادوں کو چھوڑ دو ہمارے ذمہ، میرے خاندان والوں کو چھوڑ دو میرے ذمہ، ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھاؤ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو سمجھانے کا طریقہ تمہیں نہیں پتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کو پتا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پتا ہے کہ اگر سیدزادے شریعت سے بھٹک جاتے ہیں تو سمجھانے کا طریقہ تم کو نہیں پتا، تم تو مسجد کے منبر پر کھڑے ہو جاؤ گے اور ان کے پورے خاندان کو نکال دو گے، ان کو سیدھے جہنم کا راستہ دکھا دو گے۔ تم کسی مدرسے کے میلاد میں کھڑے ہو جاؤ گے اور ان کو دیکھو گے زریعہ صاحب شریعت کے خلاف بول رہے، شریعت کے خلاف لباس پہنے ہوئے، شریعت کے خلاف ان کا ایک قدم بھی اگر آگے بڑھے گا تو تم مدرسے میں کھڑے ہو کر، میلاد کی محفل میں کھڑے ہو کر تم ان کے خلاف پوری جتنا دل کے اندر تمہارا بغض ہوگا نکال دو گے۔ اگر سیدوں کو کچھ سمجھانا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھ لو۔ کیسے سیدوں کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا؟ ایک سیدزادے آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، جیسے ہی مصافحہ کیا اعلیٰ حضرت کی نگاہ ہاتھ پہ پڑ گئی، دیکھا یہ سیدزادے تو ضرور ہے لیکن ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، اعلیٰ حضرت کے سامنے خلاف شرع کوئی گزر نہیں سکتا، اور ان کے سامنے اگر کوئی عام آدمی آتا فوراً ٹوک دیتے، فوراً اتروا دیتے، لیکن اعلیٰ حضرت کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، ایک سوچ پیدا ہوئی، نہیں یہ سیدزادے اگر 10 لوگ کے سامنے اگر بول دیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، کل میرے آقا مجھ سے سوال کر دیں گے احمد رضا۔ یہ تنبیہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ بتانے کا طریقہ نہیں، اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن خود وہی اعلیٰ حضرت اس سیدزادے کی اہلیہ کے کان کا 2 ٹاپ سے بنوایا سونے کا، اب بنوا کر اپنے خادم کو دیا
کہ فلاں سیدزادے کے گھر چلے جاؤ اور ان سے کہنا کہ آپ جو انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں یہ انگوٹھی احمد رضا کو پسند آ گئی ہے، یہ انگوٹھی آپ احمد رضا کو دے دے اور یہ کہنے کے بعد آپ اپنی اہلیہ کے لیے تحفہ لے لے۔ جیسے ہی خادم پہنچا اور کہا کہ یہ تحفہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، یہ تحفہ آپ کی اہلیہ کے لیے ہے اور آپ کی انگوٹھی اعلیٰ حضرت کو پسند آ گئی، وہ سیدزادے نے کہا یہ انگوٹھی بھی لے جاؤ، یہ تحفہ بھی لے جاؤ، اعلیٰ حضرت کو میری انگوٹھی پسند آ گئی تو ہرگز ہم اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ خادم کو ٹوپ دے کے واپس کر دیا، اپنی انگوٹھی بھی دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت خود سیدزادے کے گھر میں آئے اور کہا سرکار یہ انگوٹھی تو ہمیں پسند ہے لیکن آپ تو اس نبی کے خاندان سے ہیں، آپ تو اس رسول کے خاندان سے ہیں جہاں سے مجھ کو علم ملا ہے، آپ تو اس علی کے بیٹا ہیں جہاں سے مجھ کو علم ملا ہے۔ سرکار یہ انگوٹھی بھی مجھے پسند ہے لیکن یہ انگوٹھی نہ آپ کے ہاتھ میں مجھے اچھی لگے گی نہ میرے ہاتھ میں اچھی لگے گی۔ سرکار یہ انگوٹھی میں اپنے گھر میں آپ کے لیے تحفہ بنا کر رکھوں گا، نہ میں پہنوں گا نہ آپ پہنے، اس لیے کہ آپ کے نبی کی شریعت کہتی ہے، آپ کے نبی کا دین کہتا ہے کہ کوئی بھی مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے۔ سرکار آپ اس انگوٹھی کو نہ پہنے۔ سیدزادے نے کہا مجھے علم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، آپ نے میری اصلاح کر دی، ورنہ کل قیامت کے دن میرے نبی مجھ سے سوال کر لیتے کہ تم میرے خاندان پر ہو کر ایسا کام کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت آپ کا احسان میرے اوپر ہے کہ آپ نے میری رہنمائی کر دی، آپ انگوٹھی بھی لے جائیں تحفہ بھی رکھ لیں، لیکن اعلیٰ حضرت اتنا پسند ہوئے کہ میں دل سے آپ کے گھر والوں کے لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ تو سیدزادے نے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ میرے دوستوں اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اصلاح کرنے کا اگر طریقہ پتہ ہو تو اصلاح کرو، ورنہ پہلے اعلیٰ حضرت کی کتاب الٹ کر دیکھ لو کہ اعلیٰ حضرت نے کیسے اصلاح کیا ہے، تب پھر اصلاح کرو۔ بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی میں ثابت قدم رکھے، ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔